کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا قرآن مجید نے بارہا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن پاک کسی چیز کا ایک بات بھی ذکر کر دے تو وہ چیز ہمارے لیے دستور حیات اور منشور زندگی بن جاتی ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا بار بار تذکرہ فرمائے تو معنی یہ ہے کہ اس کی ہمیں بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز صبر ہے۔ قرآن پاک نے 100 سے زیادہ مرتبہ صبر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اتنی بڑی بات کو سمجھیے گا کہ 100 سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک نے تذکرہ کیا ہے صبر کا، اور مختلف انداز میں۔ کہیں فرمایا کہ وبشر الصابرین، اے محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ کہیں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے صبر کا تذکرہ فرمایا۔ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر اور مسلمانوں کے اخلاقی رویوں کے اندر اگر صبر کو داخل کر لیا جائے تو ہم محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی نہ صرف یہ کہ آسان ہو گئی ہے بلکہ محبتوں والی ہو گئی ہے، چاہتوں والی ہو گئی ہے۔ ہمارے رشتے ایک دوسرے سے ٹوٹ نہیں رہے بلکہ بننا شروع ہو گئے۔ تھوڑا سا صبر بہت ساری چیزوں کو ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو صابر بنو۔ اے ایمان والو صبر کرو اور صابر بنو۔ کیا مطلب؟ پہلے صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی ذاتی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو۔ وصابروا، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر دشمن کے مقابلے میں کسی اور کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو اس پر بھی صبر کرو۔ پھر فرمایا ورابطوا، اور ہمیشہ کمر بستہ رہو، اسلامی سرحدوں کے پہرے دار رہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے، تم فلاح پا جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صابر بنو۔ صبر کرو، صابر رہو، یعنی جو ذاتی تکلیف آئے اس پر بھی صبر کرو۔ اور مصابرہ کا معنی سامنے سے آنے والی تکلیف، اگر بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کہیں کوئی اپنا دنیا سے چلا گیا تو یہ ذاتی تکلیف ہے، اس پر بھی صبر کرنا۔ اور اگر اپنوں نے، بیگانوں نے کوئی تکلیف پہنچا دی، کوئی اذیت دے دی، وہ اذیت کئی صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ تانا بھی ایک اذیت ہے، طنز بھی ایک اذیت ہے، کسی شخص کے بارے میں غلط کلمہ کہنا بھی ایک اذیت ہے، اور مقابلے میں کھڑے ہو جانا، لڑائی کرنا، یہ بھی ایک اذیت ہے۔ اس پر بھی صبر کرو۔ ورابطوا، اور اس طرح کرو کہ کمر بستہ رہو، جد و جہد کرتے رہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صبر جب آپ کرتے ہیں نا، اور صبر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس نعمتوں کی کمی نہیں، ہمارے فریزر خوراک سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے دسترخوانوں پہ انواع و اقسام کی چیزیں چنی ہوئی ہیں، ہماری الماریوں میں کئی ہمارے لباس تیار شدہ لٹکے ہوئے ہیں، ہماری جیبوں میں ہماری ضرورت کا سرمایہ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو لوگ ایک دوسرے سے پیار نہیں کر پا رہے، جو ایک دوسرے کے قریب نہیں جا پا رہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر نہیں رہا، حوصلہ نہیں رہا، کسی چیز کو برداشت کرنا ہمارے مزاج کا حصہ ہی نہیں رہا۔ اور پھر چونکہ امت مسلمہ نے انقلاب برپا کرنا تھا، دنیا کو پیغام حق دینا تھا، اگر ان کے اندر حوصلہ ہی نہیں ہوگا، اگر انہیں صبر ہی نہیں کرنا آئے گا، استقامت ہی نہیں ہوگی، کہیں رکنا ہی نہیں آئے گا، تو یہ میدانوں کو سر کیسے کریں گے؟ کامیابیاں کیسے ان کا مقدر بنیں گی؟ رمضان المبارک میں بھی ماحول یہ ہو کہ افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے نظر پوری ٹک جائے گھڑی پہ، اور تھوڑا سا بھی صبر مشکل ہو،
اور رمضان المبارک میں سحری کے وقت میں اگر دہی والی دکان پہ بھی جھگڑا ہی ہو رہا ہو اور شام کو سامان خریدنے میں بھی اگر بحث ہی ہو رہی ہو، تکرار ہو، جھگڑا ہو، تو پھر سیکھا کیا؟ پھر وہ جو ہمیں تربیت دی جا رہی تھی کہ ہم نے صبر کرنا ہے، تو پھر ہم نے اس میں حاصل کیا کیا؟ حدیث پاک سنیں گے آپ کی طبیعت بڑی ٹھنڈی ہوگی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوال سے بچنا چاہے گا، ارادہ کرے گا اللہ میں نے کسی سے نہیں مانگنا، فرمایا جو سوال سے بچنا چاہے گا رب اسے سوال سے بچا لے گا، اور جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا کہے گا یا اللہ مجھے دنیا داروں کا محتاج نہ بنا، اپنی بارگاہ سے عطا فرما۔ جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا اللہ لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، اور فرمایا جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ ارادہ تو کرے، پروگرام تو بنائے، توفیق تو اللہ دے گا۔ جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ صبر کی توفیق بھی عطا کر دے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے یاد رکھو کسی بندے کو جو بہترین تحفہ دیا گیا ہے نا، اگر کسی کو کوئی بہترین عطیہ ملا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے صبر عطا فرمایا ہے۔ یہ بہترین تحفہ ہے، اس سے زندگی سنور جاتی ہے، اس سے انسان باوقار اور مطمئن ہو جاتا ہے، اس سے اس کے شب و روز آسانی سے بیتتے ہیں، وہ دنیا کی پک ڈنڈیوں سے آسانی سے گزر کے اللہ کی بارگاہ عالی مرتبت میں سرخرو ہو کر حاضر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بے حوصلہ ہو، صبر نہ ہو، پھر نقصان روز بروز بڑھتا ہے۔ اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی بندے کا درجہ بلند کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، لیکن اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اس کا درجہ بلند کیا جائے۔ اب رب کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو مال کی، جان کی، اولاد کی کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے، اس مصیبت پر وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اعمال اس قابل نہیں تھے کہ درجات بلند ہوں، وہ اعمال کی بنیاد پر نہیں کر سکتا تھا تو اللہ نے کسی مشکل میں ڈال کے نہ اپنے فضل سے درجہ بلند کر دیا۔ اب جو راہ طریقت کا مسافر تھا، جو سلوک کی منازل طے کر رہا تھا، جو اللہ رسول کے قریب جانے چاہ رہا تھا، اس کے لیے کتنی آسانی ہو گئی کہ مجاہدہ تو زیادہ نہ کر سکا، کثرت سے نفلی صوم و صلات کا بندوبست تو نہ کر سکا، تھوڑا سا صبر کیا، رب نے اپنا اور اپنے محبوب کا قرب عطا فرما دیا۔ تو یہ تو آپ صبر کرنے کے لیے جب نکلے ہیں تو آپ نے تو رب رسول کو پا لیا۔ یہ صبر تو وہ والا سفر ہے جس کی جو منزل ہے وہ اللہ رسول کا قرب ہے۔ ہم لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں میں حوصلہ ہار جاتے ہیں، صبر چھوڑ جاتے ہیں، پریشانی بڑھ جاتی ہے، پتہ نہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہی بندہ دنیا کا سب سے دکھی بندہ ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ذاتی حیثیت سے صبر کرے، ایک یہ کہ پھر دشمن کا جب مقابلہ ہو، آمن نصبرو و صابرو، آپ کا جب مقابلہ سامنے کسی کے ساتھ ہو تو پھر تیر، تلواریں، اسلحہ، بندوقیں یہ نہیں زیادہ لڑتی، میدانوں میں حوصلے لڑتے ہیں، میدانوں میں صبر لڑتا ہے، میدانوں کے اندر توانائیاں لڑتی ہیں۔ میدان کربلا کے اندر کوئی مقابلہ نہیں تھا تیر کا تیر کے ساتھ، تلوار کا تلوار کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ میدان کربلا کے اندر ظلم کا صبر سے مقابلہ تھا۔ فتح کے ڈنکے یزید نے بجائے تھے، جشن ابن زیاد نے منایا تھا، لیکن قیامت تک اللہ نے جو فتح عطا فرمائی ہے تو وہ حسین ابن علی کے صبر کو عطا فرمائی، وہ سیدنا امام علی مقام کے صبر کو ملی۔ عزیز بھائی، صبر ہی ہمیشہ فاتح ہوتا ہے، صبر ہی جیتا کرتا ہے، صبر ہی کامیابیاں دیتا ہے، نتیجے صبر کے نکلتے ہیں، صبر کے حوصلے کے نتیجے ہوتے ہیں۔ ہماری جلد بازی ہمیں شکست خوردہ کر دے گی، ہمارا حوصلہ نہ ہونا ہمیں ہرا دے گا، ہم کمزور پڑ جائیں گے اگر ہم بے حوصلہ ہو جائیں گے۔ سنو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت کی، حضور اپنی امت کو درس دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں پہلے تو کوشش ہی نہ کرو کہ تمہاری دشمن سے لڑائی ہو، اس چکر میں ہی نہ پڑو کہ لڑائی ہو۔ مسلمان امن والے ہیں، یہ پرامن لوگ ہیں، یہ امن پسند ہیں،
یہ داعی امن ہیں، یہ معاشرے میں مومن ہونا امن کی علامت ہے۔ فرمایا پہلے تو یہ پروگرام ہی نہ بناؤ کہ تمہاری لڑائی ہو، اور فرمایا پھر اگر ہو جائے نا تو پھر صبر کے ساتھ مقابلہ کرو، پھر ڈٹ کے مقابلہ کرو، اور پھر یاد رکھو کہ یہ جو جنت ہے یہ تلواروں کے سائے میں ہے، جنت تلواروں کے سائے میں تمہیں ملے گی۔ پھر ڈٹنا سیکھو۔ پہلے تو بات یہ کہ تم یہ ارادہ ہی نہ کرو لڑائی، اور اگر کبھی ہو جائے وہ لوگوں کو بتاؤ کہ ہیں ہم پرامن لوگ، پر دین کے لیے کھڑا ہونا ہو تو پھر ہم سے زیادہ کسی کو کھڑا بھی نہیں ہونا آتا، پھر ہم سے زیادہ کسی کے پاس طاقت بھی نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کفر کے ساتھ ایک جنگ ہو رہی تھی، تو کافروں نے نا جاسوس بھیجے کہ یار پتہ تو کرو مسلمانوں کی تیاری کس طرح کی ہے۔ تو جاسوس واپس جا کے کہنے لگا سمجھ کوئی نہیں آئی ان کی، وہ تو راہب قسم کے لوگ ہیں، صوفی قسم کے لوگ ہیں، وہ تو کٹے ہوئے ہیں دنیا سے، مسلوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، رات کو تو لگتا ہے دنیا سے تعلق ہی کوئی نہیں، لیکن سویرے اٹھ کے میدان میں تلوار لے کے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے بڑا مجاہد ہی کوئی نہیں۔ یہ عجیب لوگ ہیں کہ رات کو مسلح پہ بیٹھے ہیں تو لگتا ہے کٹ گئے دنیا، یہ صوفی لوگ ہیں، درویش ہیں۔ یہی مسلمان کی شان ہے، ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں، ہم تجھے اپنا حوصلہ بتاتے ہیں کتنا، دیکھ ہمارے حوصلے سے ٹکرا کے دیکھ یہ کتنا طاقتور اور مضبوط ہے۔ تو عزیز بھائی، اگر زندگی میں آپ کو صبر کرنا آ گیا، میں بڑے دنوں سے یہ عنوانات بیان کر رہا ہوں، اور آج تو خصوصی طور پر رمضان شریف کے اس جمعے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کمزور باتیں کرنی چھوڑ دیں، مایوسی کے جملے اپنی زندگی سے نکال دیں۔ ہم مسلمان ہیں، آپ بیمار ہو گئے ہیں تو یہ بھی خدا کا فضل ہے، گناہ معاف ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فقیر بنا دیا، غریبی آ گئی ہے تو یہ بھی فضل ہے، امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ آپ کو مکان نہیں دیا اور دوسرے کو دے دیا ہے تو آپ وہ لوگ ہیں جو عظیم سنت ادا کر رہے ہیں سیدنا بلال حبشی کی۔ اگر کسی جگہ کوئی کمزوری آ گئی ہے، کوئی پیچھے رہ گئے ہیں تو یہ خدا کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمارے لیے جو فیصلہ تو ہم اس پہ راضی ہیں، لیکن اپنی زندگی میں اور شکوے اتنے بڑھا لیے ہم نے، اتنے بڑھا لیے کہ لوگوں سے شکوے کرتے کرتے رب رسول سے بھی شروع کر دیے۔ غلام بھی کبھی شکوہ کرتا ہے، آقا کا بھی شکوہ ہوتا ہے، بندہ بھی کبھی شکوہ کرتا ہے، رب کا بھی شکوہ ہوتا ہے، یہ بھی کبھی ہوتا ہے۔ آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ میں بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں آرام نہیں آیا، نہ مانے پر یہ شکوہ ہے میں نے کبھی کسی کو ستایا تو نہیں پر میرے حالات نہیں ٹھیک ہوتے۔ آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ فلانے کے پاس دولت زیادہ ہے، اس نے پتہ نہیں وہ آگے نکل گیا اور میں پیچھے رہ گیا، نہ مانے پر یہ شکوہ ہے۔ کس سے کر رہے ہو؟ رب رسول سے؟ او آس بولے تے او دی مہربانی، اساں تے لاڈ ہی لڑاونے نے۔ کس سے شکوہ کر رہے ہو؟ خدا کے بندو، غلام غلامی کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں کوئی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شوہر کا نام ہے ابو سلمہ، بیٹے کا نام ہے سلمہ، کہتی ہیں میں، میرا شوہر، میرا بیٹا، تینوں، چھوٹا بیٹا میرا، ہم نکلے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانے کے لیے۔ ایک کی بیٹا ہے، خاندان جمع ہے، شوہر کی گود میں بیٹا، اونٹ کے پیچھے میں۔ فرماتی ہیں مدینے کی سرحد آ گئی تو میرے میکے والے آ گئے، کہنے لگے ابو سلمہ نہیں لے جانے دیں گے مدینے اپنی بیٹی کو۔ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، میں تو اپنے شوہر کے ساتھ مدینے جاؤں گی۔ انہوں نے کہا نہیں جا سکتے، تو نے جانا ہے تو جا، ہماری بیٹی نہیں جائے گی۔ زبردستی مجھ سے انہوں نے مجھے میرے شوہر سے الگ کیا۔ کہتی ہیں پھر میرے شوہر کے قبیلے والے آ گئے، وہ کہنے لگے اگر تم اپنی بیٹی کو نہیں نہ جانے دیتے تو یہ جو ہمارا پوتا ہے یہ ہماری نسل ہے، تمہارا نہیں، اسے ہم نہیں جانے دیں گے۔ وہ بچہ اپنی طرف کھینچتے تھے، میں اپنی طرف کھینچتی تھی، مدینے کی سرحد پہ۔ یہ جھگڑا زمین کے لیے نہیں ہو رہا، مکان کے لیے نہیں ہو رہا، حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا، حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا، مدینے جانے کے لیے ہو رہا۔ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ہی ترس گئے۔ انہوں نے بچہ کھینچا، میں نے اپنی طرف کھینچا، میرے بچے کا بازو اتر گیا۔
फरमाती हैं मेरे शौहर मदीने चले गए, बेटा मेरा मेरे ससुराल वाले ले गए, मुझे मेके वाले ले गए। आज भी कुछ सियाने बंदे कहते हैं इसको निकाल दो और बच्चे छीन लो। उनका भी ख्याल था कि बेटा ले जाएंगे ना तो अबू सलमा भी मदीने से वापस आ जाएगा, ये भी वापस आ जाएगी। और यार इतना बड़ा भी जालिम कोई नहीं होगा जो माँ बाप से बच्चे जुदा करे। फरमाती हैं कि वो ले गए छीन के, मैं मेके चली गई। लोग रोटी खाते थे, मेरे हलक से नहीं गुज़रती थी। ज़माना सोया करता था, मैं सो नहीं पाती थी। बेटा कहाँ, शौहर कहाँ, मैं कहाँ। उम्मे सलमा कितनी देर तकलीफ़ काटी। जनाब उम्मे सलमा कहने लगी लोगों 1-2 दिन नहीं पूरा साल बीत गया, पूरा साल। पर जे सोना ही मेरे दुख विच राज़ी, जे सोना ही मारो मारो मैनू मार मुकाओ, मैं कोई उज़र ना पेश ले आवां, और जे सोना ही मेरे दुख विच राज़ी, फिर सुख नू चुल्हे डावां। फरमाया साल बीत गया, लोग सुबह उठ के काम काज पे लग जाते, कपड़े बदलते, ड्यूटियां करते, और मैं सवेरे उठ के उस जगह आ जाती जहाँ मेरा शौहर और मेरा बेटा बिछड़ा था। मैं सारा दिन रोती, आहुजारी करती, हुजूर के मदीने की तरफ मुँह करके मैं तड़पती। साल बीत गया, साल, एक हफ्ता नहीं निकलता बच्चों के बगैर। बड़े बड़े सियाने लोग परदेश जाते हैं तो बच्चों की फ़ोटो देख देख के रोते हैं, लेकिन कहती है माँ थी, बेटा बिछड़ा और फिर बेटा बीमार हो और माँ से जुदा हो, कितनी तकलीफ़ का मंज़र है। आप फरमाती हैं कि 1 साल बीत गया और मैंने किसी की मिन्नत नहीं की, मैंने कोई शिकवा नहीं किया, इसलिए कि जिस हाल में रब और रसूल रखें। ये हौसला, ये सब्र, ये तवानाई। 1 साल के बाद मेरे चचा का बेटा मेरे पास से गुज़रा, तड़पते देख कर कहने लगा मेरी बहन तू सारा दिन रोती रहती है। तो मैंने कहा भाई तुम्हें क्या बताऊं, इसका शौहर चला जाए, बेटा जुदा हो जाए, वो क्या करेगी। फरमाते उसने जाके मेरे बाप से, अपने वालिद से, मेरे ख़ानदान वालों से कहा इसकी सज़ा कब ख़त्म होगी। इस गरीबनी का कसूर ये है कि ये मदीने वाले का कलमा पढ़ती है, इसकी गलती ये है कि ये मुसलमान हो गई है, दीन हक कबूल कर लिया, क्यों नहीं तुम ख्याल करते। कहते उनके दिल नरम हुए, वो रज़ामंद हुए मुझे मदीने जाने पे। पर उसने कोशिश की मेरे ससुराल पैगाम भेजे, कब बस करो, और बच्चा तो चिड़िया का जुदा हो जाए तो वह तड़पा करती है, और तुमने एक जीती जागती माँ का बेटा जुदा किया है। वो भी नरम हुए, रब ने असबाब बनाए, मेरा बेटा मुझे मिला। कहने लगे तू रह जा। मैंने कहा नहीं, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम्हें पता नहीं ना, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे मदीने ही जाना है। अकेली इतना सफ़र, जंगलों का रास्ता, पहाड़ी रास्ता तय कर लोगी। मैंने कहा मैं कर लूँगी। जिन्हों वेख के ठर दियाँ अखियाँ ने, तो जिन्हों वेख के ठर दा सीना है। रब्बा तेरी सारी खुदाई च एक की ते शहर मदीना है। कहती मैं ऊँट पे बैठी, बेटा मैंने गोद में बिठा लिया, मैं सफ़र करने लगी, पर दिल में खटका था कि इतना लंबा सफ़र, बेटा छोटा है, कैसे करूँगी। कहते मुझे उस्मान बिन तला मिल गए, कहने लगे कहाँ जा रही हो बहन। मैंने कहा मदीने। कहने लगी अकेले जाओगी। मैंने कहा जाना तो है ना, कोई साथ चले न चले, पर शहर रसूल तो जाना है ना। आप फरमाती हैं मैंने उस्मान बिन तलहा से नेक बंदा कोई नहीं देखा, मेरे ऊँट की लगाम थाम ली। जब मुझे ऊँट पे बिठाते थे ना, ऊँट बिठा के चले जाते थे, मैं बैठ जाती थी तो आके लगाम थामते थे। जब कहीं मुझे उतारते थे तो ऊँट बिठा के चले जाते थे, मैं उतर जाती थी तो ऊँट को बांधते थे। सोना होता था तो ऊँट बिठा देते, मैं उतर जाती, वो दूर जाके लेट जाते। फरमाती थी फिर मेरे लिए मेरे रब ने असबाब पैदा किए और मैं मदीना पहुंची, मैं शौहर से मिली, और लोगों मेरे नसीब देखो, मैं रहने कहाँ लगी, हुजूर के मदीने में, शहर रसूल में, शहर रह पाए नज़र होश में आ, ये कुव्वे नबी है। मैं हुजूर के हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फ़कीरों के ठहराने वाले। कहती है मैं वहाँ बसने लगी। आप फरमाती है मुसलमानों, शायद मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ किसी ने न सही हो, पर देखो 1 साल पूरा मैं तकलीफ़ में रही, और जब मेरा सब्र साल को पहुँचा, सब्र की उम्र 1 साल हुई, तो फिर रब ने बंदोबस्त किया। फिर मेरे घर वाले भी नरम हो गए,
ससुराल वाले भी नरम हो गए, रब ने मेरे आने जाने के लिए एक बंदे का बंदोबस्त भी फरमा दिया, फिर मेरा शौहर तक भी मैं पहुंच गई, मुझे मदीना तो रसूल भी नसीब हुआ। 1 साल मैंने सब्र किया था, रब ने मुझे मुस्तकिल मदीने का ठिकाना अता फरमा दिया। लेकिन जो बंदा सब्र ही ना कर पाए, जो सब्र ही न, जो कहे जी बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ी देर हो गई, बड़ा टाइम हो गया, कब जाके मसला हल होगा, वो जो आपने बताया था वो तावीज़ कब असर करेगा, वो दुआ कब कबूल होगी, वो फलाना मामला कब, भाई ये डेट तो आपको रब रसूल ही दे सकते हैं। बंदा तो कोई इत्तला ही देगा, पैगाम ही देगा, दुआ ही करेगा। अगर ज़िंदगी में हौसला ही नहीं होगा, अगर आपको ये करार ही नहीं आएगा, ठहरना ही नहीं आएगा किसी मैदान में। देखें, कुछ ऐसी अज़ियतें होती हैं जो अज़ियतनाक होती हैं, लेकिन अगर ग़ुलामी में आ जाए ना आप, तो वो अज़ियतनाक नहीं होती, उस चुभन में मज़ा आने लगता है। कई दर्द भी मज़ेदार होते हैं, कई दर्द भी, कभी ज़ख़म ठीक होने पे आ जाए ना तो उसे छेड़ो तो मज़ा आता है, इसलिए कि कुछ दर्द भी मज़ेदार होते हैं। आतिश से किसी ने कहा तू रोता बड़ा है, उसने कहा महबूब की याद में तड़पता हूँ, अभी तो एक दिल है, मेरे तो ख्वाहिश थी कभी 2 होते ना तो सही करके तड़पता। रब ने दिल एक बनाया, कहता वो मज़ा दिया है तड़पने कि मेरी आरज़ू है या रब, मेरे दोनों पहलुओं में दिले बेकरार होता। दर्द में भी मज़ा है, पर शर्त ये है कि लोग दर्द में भी जीना सीखें। हम ना आराम में जीना चाहते हैं, पंखे के नीचे जीना चाहते हैं। काश कि हमें सहरा में भी नींद का मज़ा लेने का तरीका आए, फिर ज़िंदगी के सारे रास्ते आसान हैं, फिर इकरार भी मुश्किल नहीं। लेकिन चूँकि हौसला नहीं, सब्र नहीं, वो वाला करार नहीं जो एक मुसलमान से रब रसूल का मुतालबा है। हुदैबिया के मौके पे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शर्तें काफिरों के साथ तय की थी ना, हुजूर ने नूरे बसीरत से की थी ना, तो इन्हीं शर्तों ने फिर फतह के बाब खोल दिए। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। एक शर्त ये थी कि अगर कोई मुसलमान मदीने से मक्के आएगा तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे, रख लेंगे। फिर गौर करें, कोई मुसलमान अगर मदीने से मक्के आएगा तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे, और अगर कोई बंदा मुसलमान अपने आका की मर्ज़ी के बगैर मुसलमान हो जाए और वहाँ से वो मदीने आएगा तो हुजूर पनाह नहीं देंगे। तो मेरे भाई, महबूब की तरफ से आने वाला ना सिर्फ सुख ही नहीं कबूल करना चाहिए, दुख भी कबूल करना चाहिए, दुख भी कबूल करना चाहिए। हमारा ये मसला है कि हम ना मीठी मीठी के कायल हैं, कड़वी कड़वी के कायल नहीं। अगर वो कभी दुख देना तो महबूब का दुख भी सुख समझ के कबूल करो। हाँ हाँ, उसकी तरफ से कांटा है कभी तो उसे फूल समझ के कबूल करो। वो चुभेगा नहीं, इंशाल्लाह मज़ा ही देगा, वो कबूल तो करो ना। तो अब हज़रत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे, एक तो हज़रत अबू जंदल रदी अल्लाह ताला अन्हु थे ना, तो वो तो हुदैबिया में आ गए। हुजूर मुझे ले जाएं, तो नबी पाक ने फरमाया मैंने वादा कर लिया है, उनको भी हुजूर ने वापस भेज दिया। और ये बेचारे ना अपने आका की जेल तोड़ के मक्के से भाग के मदीने आए। या रसूलल्लाह मुझे कबूल कर ले, मैं भाग आया हूँ, वो बड़ा जुल्म करते हैं, मारते हैं, तकलीफ़ देते हैं। वो आए तो उधर से ना उसके मालिक ने 1-2 बंदे भी भेज दिए रुका दे के कि या रसूलल्लाह आपका तो वादा था कि आप बंदा रखेंगे नहीं। ये आए और रुका भी आ गया। अब ज़रा मंज़र को समझे। हमारा तो ये मसला है कि कहते हैं कि मेरी 99 बातें मानी हैं, एक नहीं मानी, लिहाजा मेरा ताल्लुक़ ही कोई नहीं। लेकिन यहाँ क्या कैफियत है, बंदा रो रहा है, तड़प रहा है, हुजूर मैं मार से बचता हुआ आया हूँ, जेल तोड़ के आया हूँ, मुझे कबूल कर लें। उधर रुका आ गया कि आपका वादा था, रखेंगे नहीं। अब ये कितना मुश्किल मसला है। लेकिन रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया अबू बसीर मैंने वादा किया यार, तुझे वापस जाना पड़ेगा। ओए होए होए, लोग तो कहते हैं ना कि वो पीर साहब ने कहा था तो मेरा काम नहीं हुआ, लिहाजा मेरी बैत ही गई, छुट्टी हो गई। माहौल ही बड़ा अजीब है। हुजूर ने फरमाया वापस जा, लेकिन जेकर यार दे नाम दा मिले मेणा, फिर उन्होंने झोली पा लईए, मेणे नू पुंजे सुटिए ना। जेकर यार दे नाम दा, सामने वाले ने ताना समझ के दिया था, पर यार के नाम का था ना, उसने कहा ला सही, सोने के नाम का है ना, ताना हुआ तो क्या हुआ। जेकर यार दे नाम दा मिले मेणा, उन्होंने झोली पा लईए, पुंजे सुटिए ना। तो जेकर यार दे नाम दी मिले सूली,
پھر جھوٹا جھوٹ لئیے تے پیچھا ہٹیے نہ، جھوٹا جھوٹ لئیے۔ اب لکھنے والے کا بھی اپنا انداز ہے نا، کہتے ہیں یہ بھی میرے لیے جھولا ہی ہے، یہ بھی آرام کی جگہ ہی ہے، جھوٹا جھوٹ لئیے تے پیچھا ہٹیے نہ۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا واپس جانا ہے، کہ سونے ٹھیک ہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، یہ بھی میرے محبوب کا حکم ہی ہے۔ اور کیا بات ہے، میرے نبی وعدوں کے پکے ہیں، کیا بات ہے، حضور نے جو کہا کر کے دکھایا۔ کہتے ہیں میں واپس جا رہا تھا، ایک دو بندے ساتھ تھے، جب مدینے کی حد گزر گئی نا، حضور نے تو کہا تھا نا مدینے میں پناہ نہیں دینی، تو میں نے اس سے کہا یار تلوار بڑی سونی ہے، ذرا دکھانا۔ اس نے دکھائی تو ایک کی میں نے گردن کاٹ دی، دوسرا ویسے ہی بھاگ گیا، اور بھاگ کے حضور کے پاس آیا، جی اس نے تو مار دیا۔ تو سرکار فرمانے لگے میں نے تو وعدہ پورا کیا تھا نا، تم سے نہیں سنبھالا گیا تو معاملہ تمہارا ہے۔ اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، عرض کی حضور اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا میاں حکم وہی ہے، مدینے میں ہم نہیں رکھ سکتے تم۔ مدینے میں صحابہ تھے نا، حضور کی باتوں سے خوشبو لیتے تھے، مدینے میں نہیں رکھ سکتے۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں میں مدینے کی سرحد سے نکل گیا، اس جگہ چلا گیا جو نہ مکے کی ریاست میں تھا نہ مدینے کی، ایک مقام ایس تھا جہاں میٹھے پانی کے کنویں تھے، وہاں رہنے لگا۔ حضرت ابو جندل کو پتہ چلا کہ ایک نیا ٹھکانہ بن گیا، وہ بھی جیل توڑ کے آ گئے، 70 بندے آ گئے، وہاں سے قافلے گزرتے تھے کافروں کے، یہ بھی مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، اگر مکے سے کوئی قافلہ گزرتا تھا تو ہم نے بھی ان کو پکڑا، کافر کا مال مال غنیمت اسباب بن گیا۔ اور وہ جب قافلہ لے کے آتے تھے تو ڈرے ہوتے تھے، اور ان کو تو ستایا تھا نا، کہتے ہیں ہمیں ستایا بڑا تھا، ہم تو انقلابی بن گئے تھے، ہم تو رکھ لیتے نا، بڑی منت کرتے، بڑی جان مشکل سے چھڑاتے۔ 70 بندے ہو گئے، پھر 300 ہو گئے۔ تب وہ بصیر کہتے ہیں دنیا مدینے جاتی تھی لیکن ہم تڑپتے تھے، ہم تڑپتے تھے، روت لنگ گئی ہے پھر باہر آندی تے اج چٹھیاں مدینے آئیاں نہیں۔ ہم تڑپتے تھے کہ یار کوئی موقع ملے، روز رات کو روتے تڑپتے۔ 300 انقلابیوں کا جتھا صبر سے بیٹھا ہے مدینے کی سرحد پہ، اندر آنے کی اجازت نہیں، پر غلامی میں روز اضافہ ہو رہا ہے۔ صبر دیکھو، غلامی میں روز اضافہ ہوتا ہے۔ تنگ آ گئے کافر، پہلے بڑی ڈینگیں مارتے تھے کہ دیکھو ہم نے کیسی شرط منوائی ہے، کیسی شرط منوائی ہے کہ ان کا بندہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا جائے گا تو انہیں کرنا پڑے گا۔ پھر اتنے تنگ آئے کہ خود آ کے کہنے لگے حضور مہربانی کریں، یہ شرط تو ختم کریں نا، اور ان 300 کو تو مدینے بلائیں، مہربانی فرمائیں۔ حضور بڑے خوش ہوئے، آج غلاموں کے نام پیغام لکھا، غلاموں کے نام پیغام لکھا، چٹھی لکھی حضور نے۔ چٹھی کس چیز کی لکھی؟ آ جاؤ یار مدینے آ جاؤ۔ چٹھی آئی مدینے آنے کے لیے، حضرت ابو بصیر کے نام چٹھی گئی، آ جا یار مدینے، آ جا تیرے نام پیغام سب لائی ہے سرکار نبی سے، اور آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ پیغام آیا۔ حضرت ابو بصیر اتنے بیمار تھے کہ نزع کا عالم تھا، لیکن اس عالم میں بھی انتظار تھا۔ اس آخری ویلے اکھیاں میریاں رات تکنائے تیرا، تیرا تے سجنا کچھ بھی نہیں جانا، یہ پا جاویں ایک پھیرا، تے سر میرے تے آن کھلویں تے پھر پردہ رہ جائی میرا، سوکھا نکلے صاحب ظہوری، یہ ویخ لوے مکھ تیرا۔ حضرت ابو بصیر کو نا وہ رکا گیا، حضور کی چٹھی گئی تو یوں چٹھی پڑھی، حضور نے فرمایا آ جانا، رستہ کھل گیا ہے، تو آ جا، کھل گیا رستہ۔ دعا فرماؤ مدینے کے رستے کھل جائیں، کرو نا یار دعا مدینے کے رستے کھل جائیں۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے سارے دکھ سنانے ہی مدینے جا کے ہوتے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل اور کلیجے پھٹنے کو آ گئے، دعا کرو رستے کھل جائیں۔ حضور نے فرمایا آ جا تیرا راہ کھل گیا۔ حضرت ابو جندل کہتے ہیں میں سرانے کھڑا تھا، حضرت ابو بصیر کے خط پڑھا، مسکرائے، اشارے سے کہنے لگے کہ دیکھ میرے نبی کا خط ہے، حضور کی چٹھی میرے نام آئی ہے، پڑھنا۔ تو میں نے بھی پڑھی، پہلے روئے، پھر کلمہ پڑھا، پھر میرا ہاتھ تھاما، روح ہی پرواز کر گئی، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ وہ ظاہری جسم کے ساتھ تو مدینے نہ پہنچے، پر قبر میں گئے تو مدینے والے کی زیارت نصیب ہو، قبر میں حضور کی زیارت نصیب ہو گئی، قبر میں۔ حضرت ابو جندل کہتا ہے میں نے جنازہ پڑھا، اور اسی مقام پہ جہاں انہوں نے انتظار کیا تھا نا،
وہ مقام میں انتظار ان کا مزار بنا، مزار کے ساتھ مسجد بنی، مسجد کا نام مسجد ابو بصیر رکھا گیا۔ انہوں نے اس انتظار میں جان دے دی، پر صبر کیا، شکوہ نہیں کیا۔ یارو اتنی شکایتیں، اتنے شکوے۔ ایک بات میرا اور کرنے کو دل کر رہا ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد میں نا حضور کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی، جنگ احد میں بیعت کی، سونیا تیرے نام پہ مرنا، ڈٹ کے لڑے۔ سلافہ بن سعد کے 2 بیٹے بدر میں قتل کیے انہوں نے۔ اس نے قسم کھائی کہ معاذ اللہ میں ان کا سر منگا کے تو ان کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ سلافہ بن سعد نے یہ قسم کھائی کہ میرے 2 بیٹے قتل کیے ہیں، میں ان کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی معاذ اللہ۔ ایک قبیلہ غزیل تھا، انہوں نے احد کے بعد حضور سے کہا کچھ قاری ہمیں دے دیں، ہم نے قرآن سیکھنا ہے۔ تو نبی پاک نے کچھ بندے بھیجے، تو عاصم بن ثابت کو بھی بھیجا، لیکن انہوں نے دھوکہ کیا، وہاں جا کے ان کو گرفتار کر لیا۔ جب گرفتار کر کے مکے والوں کے ہاتھ بیچنے لگے تو حضرت عاصم بن ثابت نے تلوار نکال لی، فرمانے لگے میں کافر کا قیدی ہو کے جینے سے بہتر ہے شہادت کی موت مر جاؤں۔ کافروں کا قیدی لڑے اور فرمانے لگے میرے کمان میں تیر باقی ہے، میں لڑوں گا، اور اتنا لڑوں گا کہ تمہیں پتہ چلے گا مجھے لڑنا آتا ہے۔ اور فرمایا میں صبر کروں گا اور صبر کر کے دکھاؤں گا، میں ڈٹوں گا اور تمہیں ڈٹ کے۔ اکیلا بندہ میدان میں ڈٹ گیا، اکیلا۔ جب تیر ختم ہو گئے تو پھر نیزہ نکال لیا۔ یہ بات آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں اکیلا کیا کروں، تو یہ آخر میں یاد رکھیں کہ صبر آپ نے کرنا ہے چاہے اکیلے بھی رہ جائیں، حوصلہ کرنا ہے چاہے اکیلے بھی رہ جائیں۔ اکیلے لڑے، تیر ختم ہو گئے تو نیزہ نکال لیا، خوب لڑے۔ اب اس نے قسم کھائی تھی کہ میں نے ان کی کھوپڑی پہ معاذ اللہ کھوپڑی منگانی ہے، سر منگانا ہے، اور یہ جو لے جا رہے تھے دھوکے کے ساتھ یہ بھی بیچنے لے جا رہے تھے۔ تو جب تھک گئے نا اور چاروں جانب سے جسم میں تیر پہ وسط ہو گئے تو دعا مانگی، اکیلا بندہ اور صبر کا مقام، دعا مانگی، کہا اے اللہ میں نے آخری دم تک تیرے دین کی حفاظت کی ہے، اب تو میرے جسم کی حفاظت کرنا، ان کے ہتھے نہ چڑھ جائے میرا جسم۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ کافر قریب گئے جسم پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے، سر کاٹنے کے لیے، تو شہد کی مکھیاں آ گئیں، پورے جسم پہ قبضہ کر لیا۔ قریب جاتے تو مکھیاں لڑتی، کہنے لگے پیچھے ہٹ جاؤ، شام ہوگی نا توڑ جائیں گی، پھر ہم سر کاٹ لیں گے۔ شام تک چاروں جانے بیٹھے رہے، نہ کوئی ہوا آئی، نہ کوئی بادل برسا، نہ کوئی طوفان آیا۔ شام کو انہوں نے اٹھانا تھا، ایک ریلا آیا پانی کا، اور جناب عاصم بن ثابت کی لاش مبارک کو بہا کے لے گیا۔ میرے رب نے اس میدان میں بھی یہ بتلایا کہ جو صبر کرے نا رب اس کے جسم کی بھی حفاظت فرمایا کرتا، کہ جسموں تک کی آخری دم تک اللہ کی مدد ان کے سامنے حال رہتے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جدائیاں والے ہو مینوں چھڈ گئے وچ پردیساں، ہوئے اٹھن جوگی نہ چھڈ گیا مینوں، ہو بیٹھی ہنجواں ہار